السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج ترجمہ اور تفسیر القرآن میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 34 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن، اور کون زیادہ بہتر ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 139 ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کیا، تحاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، نا، ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، اور وہ، ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، خالص کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 140 ہے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کانوا، تھے وہ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی۔ قل، کہہ دیجئے، اانتم، کیا تم، اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالی، ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جس نے، کتم، چھپا لی، شہادتاً، وہ گواہی جو، عندہ، اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ، اور ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اب ہم لیسن نمبر 34 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اختیار کرو اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ میں اللہ سے کون بہتر ہے، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ بہتر ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً، رنگ میں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ دین اسلام، یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں، جس طرف بھی لے کے جاتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو لے جاتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور صبغۃ اللہ سے مراد یہی وہ فطرت ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے مراد دین اسلام بھی ہے، دین اسلام اور وہ فطرت جس پر ہر بچہ ہونے والا پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو حدیث بھی بتا دی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، امن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں۔ تو اس اللہ کے رنگ سے، اس دین فطرت سے کون سا رنگ اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ یہودی، عیسائی کیا کرتے تھے؟ عیسائیوں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو زرد رنگ کے پانی کے ساتھ غسل دیا کرتے تھے، پانی کے اندر زرد رنگ ڈالتے اور اس کے ساتھ غسل دیا کرتے، اور اسی طرح جب کوئی عیسائیت میں آتا، نیا نصرانی ہوتا، تو اس کو بھی اس زرد پانی کے ساتھ غسل دیا کرتے، اور اس کو وہ کہتے تھے معمودیہ یا پھر بپتسمہ، یہ اس کا نام تھا، بپتسمہ دینا۔ تو یہ کام عیسائی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کا ہی رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ سے بہتر کسی کا رنگ ہے؟ وہ رنگ جو اصل فطری رنگ ہے، جس کے مطابق ہر بچہ دنیا میں آ رہا ہے، اور جس کو دین اسلام ہے، اور یہی دین اسلام والا رنگ جو ہے یہ اصل رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اسی رنگ کو نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء لے کر مبعوث ہوئے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ اور یہودیوں، عیسائیوں، اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، تمہیں بھی چاہیے کہ صبغۃ اللہ میں رنگ جاؤ، اس سے بہتر کوئی اور رنگ ہے ہی نہیں۔
آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی ان بات کی تردید کی گئی جو مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے، اور پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے مبعوث ہو گئے اور ہمارا دین سب سے بہتر ہے۔ یہود و نصارہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ خصوصاً یہودی کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہ وہ رب ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور تم اس کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، صرف فرق کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو لہو مخلصون، اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اور مسلمان کیا ہیں؟ صرف اور صرف اپنے عبادتوں کو اللہ کی طرف خالص کرنے والے ہیں، اور یہود و نصارہ کا کیا حال ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو پھر جو قوم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہیں وہ، اور جو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہے، یعنی وہ مسلمان جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، اپنے آپ کو مخلص کرنے والے ہیں، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایسی قوم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے اور ایسی قوم جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص کرنے والی ہے، وہ ان میں درست اور غلط کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہی لوگ غلط ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور وہی لوگ درست ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخلص ہو کر عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کے اس دعوے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تردید فرما دی۔ اگلی آیت 140 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا ہودا او نصارا، کیا یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، کہ تم یہ کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے 12 بیٹے اور 12 قبائل تھے، وہ سب یہودی تھے اور یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز سے ان کی اس بات کا جواب دیا، اور یہاں بہت سی آیات میں ہم ان کے اس دعوے کی تردید پڑھ رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ان کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نئے انداز سے ان کی اس بات کی تردید کی، ان کے اس دعوے کی تردید کی، اور ارشاد فرمایا قل انتم، کہہ دیجئے کیا تم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اس کو جو گواہی دے دی اس نے اس کو چھپا لیا، اور وہ گواہی کون سی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے۔ ایک تو گواہی وہ ہو گئی، اور دوسری گواہی کیا ہے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، اور اسی طرح نصرانیت یعنی عیسائیت کے یہ جو عقائد ہیں، یہ ان کے عقائد و نظریات جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئے۔ یہ جتنے بھی ان کے عقائد اور نظریات ہیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام کے بہت وقت بعد میں جو ہے انہوں نے بنائے، اور عیسائیوں کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد انہوں نے خود ہی بنائے۔ تو یہ ان کے خود ساختہ نظریات و عقائد ہیں جن کو یہ لے کے آگے چل رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کے علماء لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ سب یہودی نصرانی نہیں، کیونکہ یہ سب انبیاء یہودیت اور نصرانیت سے تھے ہی نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے تھے یہ۔ اور یہ بالکل یوں بات کہنا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ کوئی کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے قول کے مطابق تھا، یا پھر یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافعی وغیرہ کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔
تو یہ بات بہت عجیب لگے گی، کیونکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی امام جو ہیں وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کے تھے، اور ایک طرف تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں پیدا ہوئے، اور دوسرے یہ تھا کہ وہ نبی بھی نہیں تھے۔ تو بالکل اسی طرح ان کے علماء بھی جانتے تھے، یہود و نصارہ کے علماء بھی جانتے تھے، اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب اور ان کی اولادیں نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو گواہی ان کے پاس موجود تھی اس کو بھی چھپاتے تھے، اور اس بات کو بھی چھپاتے تھے، اور ان کی اس بددیانتی کو ہی بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ۔ ان کے علماء یہ بات جانتے تھے کہ یہودیت نصرانیت جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے بہت بعد میں آئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والی جو ہے وہ پہلے انبیاء جو گزر گئے اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور وہ بعد میں آ رہی یہودیت اور نصرانیت؟ تو یہ بالکل ان کی زبانوں کے دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اسی کے مطابق دیکھیں آج ہمارے بہت سے مسلمانوں کے یہ عقائد بن چکے ہیں، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کو اپنے اماموں کی قولوں کے تابع کرنے کی کوشش کی، اور کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہیں بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، جس طرح یہودی اور عیسائی پہلے آنے والے پیغمبروں کو بعد میں آنے والی اپنے یہودیت اور نصرانیت کے تابع کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت پہلے آئے اور ہمارے امام جو ہیں وہ اس کے بہت بعد آئے، اور ان کے اقوال جو ان کو اچھے لگتے ہیں اپنے اماموں کے اقوال کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کو، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو امام ابو حنیفہ کے تابع تھے، نہ امام شافعی کے تابع تھے، کسی بھی امام کے تابع نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ اور یہ سب امام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے۔ ان کے قول میں کوئی کمی کوتاہی خرابی ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، آپ کے فعل میں، آپ کے فیصلوں میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔